بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑی سی تدبیر سے حل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد حل یوں نہیں ہوتی چیزیں۔ یاد رکھیے گا کہ بہت بڑی بات عرض کر رہا ہوں، اسے سادہ سمجھ کے نہ سنیے گا، اسے گرہ میں باندھ لیجیے گا۔ ہر بڑی سے بڑی مشکل کی کلید امر الہی کے آگے سر تسلیم خم کر دینا ہے۔ ادھر آپ نے اس کے آگے سر تسلیم خم کیا، اب مشکل سے نکالنا آپ کے اوپر نہیں ہے، اس کی ذمہ داری۔ توکل، بھروسہ، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل، ہر مسئلے میں اللہ کو اپنا وکیل بنا دینا، مکمل بھروسہ۔ ورنہ اور یہ یاد رکھیے قیامت تک کوئی لمحہ زندگی میں آنے والا نہیں ہے جب سامنے چیلنج نہ ہو۔ مصیبتیں رہیں گی، آزمائشیں رہیں گی، خیر و شر کی جنگ رہے گی، جبر و اختیار کی گتھی ہی رہے گی۔ ہمارے اور آپ کے سامنے ایک ہی راہ حل ہے، اللہ پر یقین اور اللہ کے آگے سر بسر تسلیم۔ اور یہ پورا فارمولہ، ایک بات کی طرف اور اشارہ کر کے آگے بڑھوں، بس آخری مرحلہ ہے، اس کے بعد باب مصائب۔ یہی سورہ مبارک ہے عنکبوت، پہلی آیت سے تو میں نے آغاز کیا تھا، آخری آیت بھی سن لیجئے۔ اسی سورہ میں کہا گیا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اور جو لوگ ہماری راہ میں قد و کاوش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، ہماری راہ میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم خود ان کے لیے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں۔ کیا لطف ربوبیت ہے، کیا شفقت ربانی ہے، کیا شان رحمانیت ہے۔ ایک طرف بتا دیا اس دنیا میں مشکلیں ہیں، اور راستہ بتا دیا، منزل بتا دی کہ مشکلوں کو طے کر کے اسی پرخار وادی سے، پرخار راہ سے آنا کہاں تک ہے، مجھ تک آنا ہے۔ لیکن یاد رکھو کہ یہ مشکل جو بظاہر تمہیں مشکل نظر آ رہی ہے، اگر ذرا سا ہمت، ذرا سی ہمت، ذرا سا حوصلہ، ذرا سا عزم پیدا کر لو تو پھر یہ مشکل نہیں، کھیل ہے۔ اور ذرا سا قدم آگے بڑھاؤ تو پھر یہ بھی یقین رکھو کہ اگر ہماری خاطر سے ہماری راہ میں قدم آگے بڑھاؤ گے تو ہم خود راستے کشادہ کرتے چلے جائیں گے۔ اب بتائیے مشکل رہی، اب مصیبت معلوم ہوگی نہیں نا؟ جو اللہ پر مکمل یقین رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں، پھر ان کی شان کیا ہوتی ہے؟ سر بسر خدا کے سامنے تسلیم رہتے ہیں۔ یہی وہ فارمولہ ہے، عظیم الشان فارمولہ، جو 2 جملوں میں امام حسین نے فرمایا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ہم تو اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ ہمارے جانے کی روش، یہ انداز، یہ کیفیت، یہ حال کیا ہے ہمارا؟ حال یہ کہ ہم سر بسر تسلیم ہیں رضا الہی کے ساتھ، سر بسر تسلیم، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اللہ کے ہر فیصلے پر ہم راضی ہیں اور ہر حکم کے آگے سر تسلیم جھکا ہوا ہے، کہیں اعتراض نہیں ہے، کہیں شکوہ نہیں ہے، کہیں گلہ نہیں ہے۔ خدا سے گلہ، خدا سے شکوہ، خدا کے امر پر اعتراض، یہ غیر معصوم کیا ہو سکتا ہے، کسی معصوم کیا نہیں ہو سکتا۔ بس مجلس تمام ہو گئی، آج مجلس تمام ہو گئی۔ اس تمام تفصیل کے بعد یاد رکھیے کہ ہم پر، آپ پر اور کسی پر کیا مصیبتیں پڑیں گی، اور کیا آزمائشیں ہوں گی، اور کیا امتحان و ابتلا سامنے آئے گی کہ جو کربلا والوں کے سامنے آئی ہے، اور خاص طور سے جو اس بی بی کے سامنے آئی ہے جسے شریکۃ الحسین کہتے ہیں۔ کیا مرتبہ ہے بی بی کا، اور یہ وہ بی بی ہے جسے ہمارے علم کلام میں اور ہمارے نظام اعتقاد میں معصومہ نہیں کہا گیا ہے اس طرح سے، چونکہ معصوم انبیاء ہیں یا معصوم ائمہ ہیں یا 14 معصوم ہیں، 14 معصوم مانتے ہیں نا۔ لیکن میں ہمیشہ ایک فقرہ عرض کرتا ہوں کہ بی بی زینب کو میں معصومہ کربلا کہتا ہوں۔ یہ ترکیب، یہ لقب میں نے
اخذ کیا ہے ساتویں امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام کی بیٹی حضرت امام رضا کی بہن جو قم میں مدفون ہیں، ساری دنیا انہیں معصومہ قم کہتی ہے. اور اسی طرح سے میں جناب زینب کو اگرچہ ان کی قبر مبارک کربلا میں نہیں ہے، مگر انہیں میں معصومہ کربلا کہتا ہوں.